السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کے ایم این اے کا ایک جو حلقہ ہے اس کا نمبر ہے NA 185۔ یہ ڈیرہ غازی خان شہر اور اس کے قریب جاتے جاتے یہ کوٹ چھٹا تحصیل جو ہے وہاں تک چلا جاتا ہے۔ اس دفعہ اس کا حدود اربع تقسیم کیا گیا ہے، ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ حلقہ آپ اس کو مشرق اور مغرب ہوتا تھا، مشرق سے مغرب ہوتا تھا۔ اب اس کے حلقے کو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شمال اور جنوب کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی وزیر اسٹیٹ منسٹر جو تھی زرتاج گل وزیر صاحبہ یہاں سے منتخب ہوئی تھی، اور جہاں پر پچھلی دفعہ شکست ہوئی تھی فاروق خان لغاری کے بیٹے جناب عوید خان لغاری کو۔ اب یہاں پر اس الیکشن کے اندر کیونکہ حلقہ بندیاں بھی تبدیل ہوئی ہیں تو یہاں پر بہت ساری اور تبدیلی ہم نے دیکھی ہے۔ پہلی تبدیلی اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں، زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد سے ابھی تک روح پوش ہے۔ وہ کہ ابھی کچھ دن پہلے 15 دن پہلے وہ پشاور کے اندر ہائی کورٹ کے اندر نظر ضرور آئی، لیکن علاقے کے اندر موجود نہیں ہے، اور اب بھی وہ KPK کے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر روح پوش ہے۔ یہاں پر اب الیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن زرتاج گل وزیر صاحبہ غائب ہے۔ یہاں پر ان کے جو ووٹر اور سپورٹر ہے انہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین سٹارٹ کر دی ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو شہر کی سیٹ کے لیے جو MPA منتخب کیا تھا ایڈوکیٹ اقبال ثاقب صاحب، اقبال ثاقب صاحب پرانے یہاں پر سیاستدان ہیں، کاف لیگ کے اندر بھی رہے ہیں، وہ اب بہت عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے۔ انہوں نے یہاں پر کمپین سٹارٹ کر دی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا اگر ایک ہی کینڈیڈیٹ کوئی ایک بندہ چلا جاتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بلہ نشان ایک ہی ہوتا تھا تو لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اب کیونکہ MPA کا بھی یہاں پر جس کو کہ ٹکٹ علیحدہ ہے، نشان MNA کا بھی علیحدہ ہے۔ یہاں پر MPA کا جو ہے وہ چائے کی کیتلی ہے، اور زرتاج گل وزیر کا جو جہاں پر نشان ہے وہ بینچ ہے۔ اب یہاں پر جو MPA جو ہے الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں وہ اپنی صرف کمپین کر رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو زرتاج گل وزیر ہے ان کی کمپین نہیں ہو رہی۔ اب زرتاج گل وزیر کی صرف اور صرف کمپین جہاں پر اس کے جو جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو لوکل جو لو لیول کی جو یونین کونسل اور جہاں پر گلی محلے کی جو وہ ہے تنظیم ہے وہ یہاں پر اچھی کمپین کر رہی ہے، اور انہوں نے کمپین سٹارٹ بھی کر دی ہے۔ اب یہاں پر جو MPA پاکستان تحریک انصاف نے جس کو کھڑا کیا ہے اس کی حمایت یہاں سابقہ MPA جو ہے شہینہ نجیب کھوسا انہوں نے بھی حمایت کر دی ہے۔ شہینہ نجیب کھوسا نے پچھلی دفعہ یہاں پر الیکشن لڑا تھا PTI کے ٹکٹ کے اوپر، ہار گئی تھی، لیکن وہ مخصوص نشست کے اوپر بھی MPA بنی تھی۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کے ہاسپٹل کو یہاں پر سیل کیا گیا، ان کو 2 دن رکھا گیا کہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا PTI سے تعلق نہیں ہے، لیکن رات ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر دوبارہ سے انہوں نے شمولیت نہیں کی، لیکن اپنی پوری کی پوری سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر تھوڑا اسٹریٹجی تبدیل کی ہے۔ اب شہینہ نجیب کھوسا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو پارٹی چھوڑی ہے وہ گناہ آپ کے معاف ہے، لیکن صرف اس صورت کے اوپر اگر آپ یہاں پر جو زرتاج گل وزیر ہے اس کی کمپین کو لیڈ کریں۔ اب یہاں MNA کی سیٹ کے اوپر 2 لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے۔ ایک یہاں پر جو ہے میڈم رقیہ رمضان صاحبہ ایڈوکیٹ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے، اور دوسرا یہاں پر شہینہ نجیب کھوسا کی خدمات لی گئی ہے۔ رقیہ رمضان جو ہے ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائی کہ وہ پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے گی یا ابھی پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے ٹکٹ نہیں ملا وہ دستبردار ہوگی۔ ابھی تک انہوں نے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا، تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک اس طرح کی کمپین سٹارٹ نہیں کی۔ حلقہ تبدیل ہو چکا ہے، زرتاج گل وزیر صاحب کو لوگ جانتے نہیں ہیں، فیس ویسے لوگ جانتے ہیں لیکن آپ نے ان کے پاس جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے زرتاج گل کی اس سیٹ کے اوپر جو ہے پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے اوپر۔ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے یہاں پر سابق وزیر اعلیٰ جناب دوست کھوسا یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب دوست کھوسا پچھلی دفعہ MPA کے الیکشن بھی ہار گئے تھے، اب وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو کے MNA کے کینڈیڈیٹ بھی ہے، شہر کی MPA کی سیٹ کے وہ امیدوار بھی ہے۔
یہاں پر ان کو ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ زرتاج گل کے نہ ہوتے ہوئے لوگ مسلم لیگ نون یا ان کے حمایت یافتہ جو ارکان ہیں ان سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں پر دوست کھوسا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوست کھوسا نے جب یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے دور میں یہاں پر اچھے خاصے کام ہوئے ہیں، تو وہ انہی کام کا چرچا دوبارہ سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ انہوں نے اپنا ایک پورا روڈ میپ دیا ہے، اس کے ساتھ اس کی حمایت اس کے والد صاحب جو ہے سردار ذوالفقار کھوسا وہ بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کل ہی ان کا ایک کٹ ہوا ایک جگہ کے اوپر، شادی ہال کے اوپر، اور وہ بہت تگڑا وہ کٹ تھا، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست کھوسا نے یہ بتا دیا ہے کہ اب شہر کی سیاست کے اندر دوست کھوسا کا بھی ایک کردار ہوگا۔ اب دوست کھوسا کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ دوسری جو ایم پی اے کی سیٹ ہے پی پی 299، وہاں پر ان کے پاس کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ وہ اس سیٹ کے اوپر زیادہ ریلائے کریں گے اپنے بھتیجے جو محی الدین کھوسا ہے، کیونکہ وہ پہلے وہاں پر ایم پی اے رہ چکے ہیں پیدیوا، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیا ہے، اور ان کو یہاں پر اویس نگاری کے ساتھ ایک ذاتی دشمنی بھی ہو گئی ہے اب ان کی، جس طرح کہ اویس نگاری صاحب نے ان کے لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس بھیجی ہے۔ اس لیے لیکن یہاں پر دوست کھوسا نے ایک اچھا شو کر کے یہاں پر ایک اچھی انٹری ماری ہے، کمپین سٹارٹ کر دی ہے۔ اب ہم بات کریں مسلم لیگ نون کی۔ مسلم لیگ نون نے یہاں پر ایم این اے کا کسی کو کینڈیڈیٹ مقرر نہیں کیا، یہاں پر کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، حالانکہ یہاں پر دو کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے، کینڈیڈیٹ بھی ایک ہی بندہ موجود ہے لیکن ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا۔ اس کے پیچھے جو بظاہر ہمیں اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر شہر کے ایک ایم پی ہے حنیف پتافی صاحب۔ حنیف پتافی صاحب پچھلی دفعہ آزاد بنے تھے، پی ٹی آئی کے اندر شامل رہے، عثمان بزار صاحب کے بہت کلوز تھے اور انہوں نے بہت سارے کام کرائے یہاں پر، وہ اپنے سوشل ورک کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں۔ یہاں پر ان کا پہلے سے ایک اویس نگاری کے ساتھ پیچ اپ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو 8 ماہ پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کی طرف سے یہ شرط یہ تھی کہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑوں گا، کیونکہ نون لیگ کو یہاں پر جو ہے بہت مسائل کا سامنا ہے شہر کی سیٹ کے اوپر۔ اس لیے یہ اسٹریٹجی نون لیگ نے کی ہے کہ اپنا جو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے محمود قادر خان لغاری، ان کو یہاں پر ایک آزاد حیثیت میں مسلم لیگ نون نے پٹ کیا۔ اب ان کی یہاں پر پیچ اپ ہو گیا ہے حنیف پتافی کے ساتھ۔ یہاں پر مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر ہے حافظ عبد الکریم صاحب، انہوں نے بھی اپنی حمایت جو ہے محمود قادر کے حق میں ڈال دی ہے۔ اب یہاں پر محمود قادر صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ تگڑی ہو گئی ہے۔ محمود قادر صاحب پہلے یہاں پر تحصیل لازم رہ چکے ہیں، اب پچھلی دفعہ وہ ایک دفعہ یہاں سے جو کوٹ چھٹا والی دوسری سیٹ ہے وہاں پر وہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، ان کا نام اچھا ہے، اس لیے اس سیٹ کے اوپر وہاں ان کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی ہے۔ تیسری جو ان کے ساتھ چیز ہے حافظ عبد الکریم، حنیف پتافی صاحب اور محمود قادر، ان کے میں ایک چیز مشترک ہے، یہ ہے سرمایہ۔ ان تینوں لوگوں کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے، اور یہ اس سیٹ کے اوپر کم سے کم میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 1 ارب کے قریب پیسہ خرچنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں الیکشن کو جیتنا چاہتے ہیں۔ حنیف پتافی صاحب پی ٹی آئی سے دور ہو گئے ہیں، محمود قادر صاحب جو ہے وہ پہلی دفعہ یہاں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بن کر آ رہے ہیں، اسامہ عبد الکریم یا حافظ عبد الکریم صاحب جو ہے وہ پہلے بھی یہاں اپنے پیسے کی بنیاد پر 2013 میں ایم این اے منتخب ہوئے تھے، پھر اس کے بعد وہ سینیٹر جا کر بن گئے، اب بھی وہ اسی پیسے کی بنیاد کر دوبارہ ان کی واپسی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ٹوٹل سرمایہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور تگڑا سرمایہ ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ ایک سرمایہ دارانہ ایک پیچ اپ ہوا ہے۔ اس کو میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ اس کو ایک سیاسی پیچ اپ نہیں، اس کو یہاں پر ایک کیپٹلسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی وفاداریاں پیسوں سے کیسے خریدی جا سکتی ہیں، کیا موٹر سائیکل سے خریدی جا سکتی ہے جس کی ماہر جو ہے وہ عبد الکریم صاحب ہے، یا یہاں پر ویسے سوشل ورک اور پیسے شیسے چھوٹے موٹے دے کر حنیف پتافی صاحب ہے، یا یہاں پر بہت بڑے پروجیکٹ دے کر جو محمود قادر صاحب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک بہت تگڑے سرمایہ دار آ گئے ہیں۔
یہاں پر مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کا بہت برا حال ہے. شہر کا جو ایم پی اے ہے وہ علیم شاہ صاحب کو دیا گیا ہے، لیکن نون لیگ ان کو کسی کھاتے میں نہیں ڈال رہی. اب وہ ٹوٹل کا ٹوٹل ریلائے اس بات پہ کر رہے تھے کوئی ایم این اے آئے گا اور مجھے یہاں سے ووٹ دلوائے گا. ایم این اے جو ہے یہاں پر تحریک جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا. اب شاہ صاحب جو ہے عبدالعلیم شاہ صاحب وہ بہت اکیلے ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویس لغاری صاحب نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. پچھلے 7 سے 8 ماہ میں جس طرح سے علیم شاہ کو یہاں پر مسلم لیگ نون نے استعمال کیا، اب علیم شاہ صاحب کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا. اپنی ریپوٹیشن اویس لغاری کے بلبوتے کے اوپر علیم شاہ صاحب نے بالکل ختم کی. اب یہاں پر پچھلی دفعہ بھی علیم شاہ صاحب تیسرے چوتھے نمبر پہ اوپر تھے، اس دفعہ بھی ان کا بالکل کوئی حال نہیں ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کچھ دنوں بعد نون لیگ کی طرف سے ان کو سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی یہاں پر بیٹھ جائے، کسی نہ کسی بندے کی حمایت کر دیں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ علیم شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نون لیگ کی طرف سے کہیں نہ کہیں سے کوئی امداد آ جائے گی. میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ جس طرح کا سرمایہ دارانہ ایک یہاں پر پیچ اپ ہو چکا ہے، وہاں پر علیم شاہ صاحب جیسے بندے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں پر ایک تیسرے یہاں پر امیدوار ہے جماعت اسلامی کے عثمان فاروق صاحب. شیخ عثمان فاروق صاحب بہت عرصے سے جہاں ایم پی اے کی الیکشن لڑتے، اب وہ یہاں سے ایم این اے کے بھی امیدوار ہیں. شیخ عثمان صاحب نے بھی کل رات ایک اچھا شو کیا. لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ جہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وہی 10 سے 15 ہزار ووٹ ہے. ایم پی اے کی سیٹ کے 5 سے 6 ہزار، ایم این اے کی سیٹ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سے 12 ہزار. تو ان سے اوپر جو ہے وہ ان کا ووٹ نہیں ہے. گو کہ انہوں نے یہاں پر ایک شو اچھا کیا ہے، سارے ضلع سے لوگوں کو بلوایا گیا ہے، وہ اکٹھے ہوئے ہیں، تگڑا شو بھی کیا انہوں نے، لیکن ان کی ابھی تک گیم نہیں ہے. یہاں پر اصل جو مقابلہ ہے وہ ہوگا زرتاج گل وزیر صاحبہ، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے شہر کے اندر بہت زیادہ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 60 to 65% ووٹ بینک شہر کا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، وہ زرتاج گل صاحب کے پاس جائے گا. یہاں پر کیونکہ یہاں عبد القادر جو محمود قادر لگا رہی ہے وہ سرمایہ بہت لگا رہے ہیں، حنیف پتافی صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں یہاں پر، تو ان کے بھی یہاں پر چانسز بڑھ گئے ہیں. لیکن یہاں پر دوست کھوسا ایک پرانے کھلاڑی ہے، سردار ذوالفقار خان کھوسا کی اس سیٹ کے اوپر جو ایم پی اے کی دوسری سیٹ ہے وہاں پر بھی ان کا اثر و رسوخ ہے. تو یہاں پر اس لیے وہ بھی تگڑے ہیں. ابھی تک میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ پہلے نمبر کے اوپر محمود قادر خان ہے. دوسری سیٹ جو کوٹ چھٹے والی سیٹ ہے پی پی 299، اس سیٹ کے اوپر وہ پہلے بھی ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں، وہاں پر ان کا ووٹ بینک ہے. اس سیٹ کے اوپر ان کو ایک بہت اچھا اور تگڑا بندہ مل گیا ہے. لیکن ایک سوال پھر بھی یہاں پر رہے گا، کیا وہ لوگ جو پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے حنیف پتافی کے ساتھ جڑے رہے، وہ ایم پی اے کا ووٹ تو دے دیں گے، کیا ان کے کہنے کے اوپر ایم این اے کا ووٹ دے دیں گے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے جتنا ووٹ ایم پی اے کا حنیف پتافی کو ملے گا اس میں سے شاید 60% ووٹ صرف محمود قادر کو ملے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہاں کیا سچویشن بنتی ہے، کیسا ماحول بنتا ہے. زرتاج گل وزیر صاحبہ آتی ہے، اس کی کمپین شاہینہ نجیب کھوسا کس طرح سے چلاتی ہے، ان کے جو ورکر جہاں پر کام کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی.